آخری واقعہ بیان کیے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا۔ ایک مرتبہ ابو بکر اور عمر کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں آپس میں تھوڑی سی کسی بات پر انبن آئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی زیادہ بات کہہ دی، فوراً انہیں احساس ہوا کہ بھی مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے، غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ سے بھی معافی اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ان سے بھی معافی مانگنے لگے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا غصے میں تھے، انہوں نے معاف نہیں کیا۔ وہ واپس وہیں سے مڑے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے کہ میں جا کر اللہ کے نبی کی سفارش دلواؤں تاکہ عمر مجھے معاف کرے، کیونکہ غلطی میری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر پہنچے، اللہ کے نبی نے دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ آج ان کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے، لگتا ہے کسی کے ساتھ لڑے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے مسئلہ بنا، اور ابو بکر سے عمر سے میں نے معافی بھی مانگی لیکن معاف انہوں نے نہیں کیا۔ اتنے میں عمر کو بھی احساس ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، بات آ ہی جاتی ہے، ابو بکر مجھ سے بڑے بھی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں اور شان میں بھی مجھ سے اونچے ہیں، انہوں نے جو مجھ سے معافی مانگ لی تو مجھے انہیں معاف کر لینا چاہیے تھا۔ انہیں بھی اس غلطی کا احساس ہوا، فوراً ابو بکر کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، پوچھا ابو بکر ہیں؟ کہتے نہیں۔ وہاں سے فوراً مڑے اللہ کے نبی کی مجلس میں، کیونکہ ان کو پتا تھا یا گھر میں ہوں گے یا اللہ کے نبی کی مجلس میں، تیسری کوئی جگہ کوئی ان کا ٹھکانہ تھا ہی نہیں۔ فوراً پہنچے، وہاں جا کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کھڑے ہو کر ابو بکر سے گزارش کر رہے ہیں کہ ابو بکر آپ نے مجھ سے معافی مانگی لیکن میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، مجھے معاف کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ تھوڑا بدل گیا غصے کی وجہ سے کہ ابو بکر تم میرے وہ صحابی ہیں، ان کی تو وہ شان ہے کہ جس وقت تم سب لوگوں نے میری تکذیب کی یہی ابو بکر تھے جنہوں نے میری تصدیق کی تھی، لہٰذا تم ایسا نہ کرنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے اللہ کے نبی غلطی میری تھی، یعنی جب اللہ کے نبی ابو بکر کا دفاع کر رہے تھے تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی آپ عمر پہ غصے مت ہوئیے گا، غلطی میری ہی تھی، میں نے زیادتی کی، مجھ سے زیادتی ہوئی اور میں نے ہی معافی مانگی ہے، لہٰذا کوئی ایسی بات کوئی ایشو نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کو یاد کرا کر، اپنے غلطیوں کو یاد کر کر کے اپنے اللہ سے بھی معافی مانگا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے ساتھ کمی کوتاہی کوئی زیادتی ہوئی ہو ان سے بھی معافی مانگے۔ یہ وہ صفت ہے جو بندے کو رفعت دے دیتا ہے، یہ وہ عادت ہے جو کہ بندے کو اونچائیوں پر لے جاتی ہے، یہ وہ چیز ہے شاید کہ شیطان ہمیں اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ میں نے اگر اس بندے سے معافی مانگی یا میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، میں تو بہت نیچے ہو جاؤں گا، نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کی قسم یہ وہ صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی خاطر نیچے کر دے اللہ تعالیٰ انہیں رفعتیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه